بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے متفرق سوالات کو لے کر موجود ہیں جناب احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، حسب سابق ہم آج کے پروگرام کا آغاز ابتدا کریں گے ایک عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی کچھ آیات سے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں ہم نے ابتدائی جو آیات ہیں جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے میرا پیغام سنائیں۔ وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام سنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں چلے گئے۔ اب یہ ساری گفتگو سورۃ الشعراء میں بیان ہو رہی تھی اور ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ میں امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا، امانت صاحب یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کیں اور پھر فرعون کے دربار میں چلے گئے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام سے اگر ہم اپنی بات کو جوڑیں تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات یہ کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا کہا، اور پھر دونوں بھائیوں سے حضرت موسیٰ اور ہارون سے یہ کہا کہ تم دونوں یہ کہو کہ انا رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، اس قوم کو بھیج دیں۔ جی، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اب جو بھیجنے کا مقصد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بیان نہیں کیا، اور تورات میں بھی اسے بیان نہیں کیا گیا، نہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ تزکیہ کے لیے اور عید کے دن خاص طور پر کہتے ہیں کہ ان کے لیے کہ بھئی آپ ہمیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ اور میں نے شاید یہ بات بیان کی تھی کہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ حج کے لیے لانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو۔ اگرچہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی حوالہ مجھے نہیں ملا کہ بھئی یہ بات مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے کہاں سے لی۔ اچھا، تو بہرحال ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو صیغہ راز میں رکھنا چاہ رہے تھے، صحیح، کہ بھئی اگر بتا دیا جائے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ تورات کے جو علماء تھے انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہو، یہ بھی ممکن ہے، بالکل صحیح ممکن ہے۔ یہ دونوں باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد آیت نمبر 18 فرمایا کہ علم نربک فینا ولیدم ولبثت فینا من عمرک سنینا۔ اب یہ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے اندر نہیں پالا، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے۔ اب وہ پرانا وقت ان کے سامنے لا رہے ہیں۔ اب دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ جی جی۔ ایک تو کہا گیا کہ بچپن ہمارے میں گزرا، یعنی ہم نے آپ کی پرورش کی۔ یہ جو لفظ ہے نا، علم نربک، رب، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پرورش کرنا، پالنا۔ ٹھیک ہے، کہ ہم نے تمہیں پالا کہ تم جب بچے تھے، بالکل جسے ہم کہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے تھے، اور پھر یہ کہ تم ہم میں کئی سال رہے بھی ہو۔ اب اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اب یہ فرعون کون سا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ وہ فرعون نہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت وہ جو موجود تھا۔ صحیح۔ اچھا، میں بات کاٹ رہا ہوں، معذرت۔ آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہمیں اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ جو فرعون ہے اصل میں وہ بادشاہ کا نام تھا، یعنی وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جی، یہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، یعنی جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے بچپن میں، وہ اور تھا، اور اب جس کے پاس جا رہے ہیں وہ اور ہے۔ جی، اچھا اچھا اچھا، جو جس کے بچپن میں جس کے پاس تھے تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ رامسیس، اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فرعون ہے یہ دوسرا، اس کا غالباً نام منفتا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ خیر مفسرین نے اور مختلف جو پہلے کتابیں تھیں ان میں کچھ نہ کچھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی حوالے، تاریخی ایک بات ہے، تو یہ نام بہرحال ہمیں وہاں پر ملتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس فرعون کی موجودگی میں زندگی میں یہ دوسرا فرعون مقرر ہو گیا تھا۔ اوکے، ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ
یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ہم نے تمہاری یعنی تم ہم میں رہے، ہم میں وقت گزارا، ہم نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا، اور یعنی زندگی تم نے ہمارے ساتھ گزاری ہے، اور کئی سال تمہارے اسی میں ادھر ہی بیتے۔ رہے، بالکل صحیح۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے اپنا وہ فعل کیا جو کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو، یعنی جو فعل تھپڑ جو مکہ مارا تھا، اور ایک وہ شخص کپتی والا واقعہ جو کپتی سارا کا ہم بیان، وہ قتل ہو گیا، ہلاک ہو گیا تھا، تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، فرمایا کہ اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ جو ضالین کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اس فعل کا جو نتیجہ تھا، اس ایکشن کا، وہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بھئی مکہ مارنے سے ہی وہ مر جائے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بالکل نہیں، اذا وانا من الضالین، جو ضال کا لفظ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس فعل کا نتیجہ اس کا نہیں تھا کہ بھئی یہ صرف مکہ مارنے سے ہی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ یعنی اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی تو ارادہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی جان لینی ہے، کبھی ہاتھ اٹھ گیا تو سم ٹائم دونوں کو چھڑانے والا معاملہ چھڑانے ہوتا ہے، میں، کسی کو دور کرنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بعض اوقات سخت ہاتھ لگ جائے، کسی کے سینے پر لگ جائے تو اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو اس وقت حکومت ہے، بادشاہ تھا، وہ تو کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانا چاہتا تھا نا مقدمے میں، یعنی اس کا تو مقصود یہ تھا کہ کوئی بات ہمیں ہاتھ لگے اور ہم موسیٰ کو پکڑیں، پہلے وہ یاد کروا رہے ہیں بچپن کے واقعات، اور پھر یہ اس کو سزا ہم دے دیں، قتل کر دیں۔ تو یہ تو ارادہ ان کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا اور تو میں تم سے بھاگ گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ ڈر لگا اور میں بھاگ گیا، یہاں سے چلا گیا۔ کیوں ڈر کیوں لگا؟ کہ پتہ تھا کہ بھئی انہوں نے انصاف تو کرنا نہیں ہے، یا تو میری بات پوری سنیں کہ بھئی میں نے ارادتاً قتل نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، میری کون سی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی، وہ صلح دونوں کو چھڑاتے ہوئے ایک کو ہاتھ زیادہ لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں بھاگا کس لیے تھا؟ کہ اس ڈر سے کہ واضح بات ہے کہ تم میرے ساتھ ناانصافی کرو گے۔ دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو پہلے ہی زیادتی ظلم ہو رہا تھا، تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ یہ ظلم کریں گے، یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اور وہ واضح بات ہے کہ کچھ حقائق معلوم بھی ہو جاتے ہیں، انسان کا کردار ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، ایک زندگی وہاں گزری تھی ان کی۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی۔ اب یہاں پر حکم کا مطلب قوت فیصلہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، بڑی نعمت ہے یہ۔ یعنی کہ دیکھیے جب جو معاملہ فہمی ہوتی ہے نا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بالکل، آپ 5 لوگ بیٹھے ہوں، ایک مسئلہ سامنے رکھا جائے، ان 5 میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اس مسئلے کی گہرائی میں اترتا ہے، اتر جاتا ہے، تہ تک جڑ تک پہنچ جاتا ہے، تہ تک اور جڑ تک پہنچ کر پھر وہاں سے ایک حل اور ایک نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ دولت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ فرمایا گیا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان پیغمبروں کے حوالے سے۔ ہم وہ واقعہ بھی تو ہمارے سب سنتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو جب نصب کرنے کا معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی ایک حکمت اور دانائی یہ تھی کہ سارے قبائل کو اکٹھا بھی کر دیا، ان کی لڑائی جھگڑے جو وہ تھے آپس کی نفرتیں وہ بھی ختم کر دی، اور معاملہ بھی معاملہ یہ تھا نا کہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ اب سارے جو قبائل تھے وہ آپس میں لڑ پڑے کہ بھئی اب ہم نے اس کو نصب کرنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی کل جو پہلے داخل ہوگا مسجد حرام میں تو وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ تو پھر اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح سویرے آپ تشریف لائے۔ اب دیکھیے آپ نے کس طریقے سے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ چادر میں حجر اسود کو رکھوایا اور قریش اور قبائل سے یہ کہا کہ بھئی تم اس چادر کو اٹھاؤ اور اٹھا لو، پھر آپ نے اس کو نصب کر دیا۔ تو یہ قوت فیصلہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو
عطا صحیح. فرماتا ہے. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ جو قوت فیصلہ ہے یا دانائی، حکمت، دانش ہے، یہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت اپنے رسول کو ہی یہ چیز عطا کرتا ہے، یا عام پبلک کو بھی اللہ رب العزت یہ قوت فیصلہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ عطا فرماتا ہے؟ یہ قوت فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، اور اسی نعمت کی بنیاد پر ہی سیاسی جو نظام ہوتا ہے، سیاسی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے. قوت فیصلہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر نہ تعصب ہوتا ہے، نہ عصبیت ہوتی ہے، نہ نفرت ہوتی ہے، نہ جانبداری ہوتی ہے، نہ جھکاؤ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر قوت فیصلہ کو بیان کرتا ہے. غیر نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی فرقہ یا کسی نہ کسی جماعت کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر ہم صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے جس طرف توجہ ہے، جس طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے، وہ لیڈر، وہ جماعت اگر کوئی غلطی کر لے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پس پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پس پردہ یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجیہ بیان کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مخالف دوسرا اگر کوئی غلطی کر لے تو ہم اس کو سر عام پر اچھالتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا فیصلہ کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، پھر اس کے مطابق پھر ہم آگے رسپانس دیتے ہیں، رد عمل دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اسے در حقیقت کہتے ہیں کہ انسان پھر گروہی مفادات کا شکار ہوتا ہے یا ایک عصبیت اور تعصب کا انسان شکار ہو جاتا ہے. پیغمبران خدا اس سے بلند ہوتے ہیں، تو اس لیے قوت فیصلہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. صحیح. امانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، میں تفسیر پڑھ رہا تھا جب میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا ایک روایت بیان کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہ 1 سال باہر کھڑے رہے، اور انہوں نے جب یہ چیزیں فیل کی، پہلے ان کو یہ، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ خوف محسوس ہوا ان کو کہ میں اگر ان کے دربار میں، اس کے دربار میں جاؤں گا، فرعون کے دربار میں، تو وہ مجھے جو ہے نا وہ جو معاملہ ہوا تھا قبطی والا، اس کی بنیاد پہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے. ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ پورا سال باہر کھڑے رہے، پھر ان کو خوف ہوا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور میں نے خدا کا پیغام بہتر طریقے سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اب خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ کہا کہ نہیں، تم ہر صورت میں جاؤ گے. یہ جو روایت ہے تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، 2-3 تفاسیر میں نے پڑھی ہے، اس روایت کی کیا حیثیت؟ دیکھیے، مبالغہ ہے اس میں. 1 سال پیغمبر کا وہاں پر کھڑے ہونا، اس پر بھی بڑے اعتراضات، سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ پورا سال کیسے وہاں پر وہی نا ایک غیر فطری سی چیز لکھی ہے رہی. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسی روایات بیان کی جاتی کہ جیسے کسی نے آپ سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر آپ تشریف آئیں تو آپ 3 دن وہاں کھڑے رہے. تو یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے. جو چیزیں حقیقت اور فطرت اور عادت کے خلاف ہوں تو ان کو محدثین نے کبھی تسلیم نہیں کیا، ان باتوں کو جو عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتی. صحیح. ناظرین، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانا صاحب، میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے آیات کی طرف آئیں گے، اور یہ روایت انہی آیات سے متعلق ہی ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دونوں ساتھی یعنی دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ فرعون کے دربار میں چلے گئے. یہاں پہ حدیث منزلت کے نام سے ایک بیان کی جاتی ہے روایت، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون. ابھی اس روایت کو ذرا کھول کے بیان کیجیے گا کہ روایت کیا ہے، اور یہ خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے، یا اس کو ہم جنرل ہر معاملے کے اندر بھی سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا ایک حوالہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک تو حوالہ مواخات مدینہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا. یہ جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت جی، کر کے آئے جب تھے. مکہ ٹھیک. سے ہجرت کر کے مدینہ ہوں. آئے تھے صحابہ، تو یہ ایک بہت حکمت کا معاملہ تھا کہ جو ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا. ہر صحابی کو، یعنی ایک انصار ہے اور ایک مہاجر ہے، آپ نے ان کو ایک بھائی دوسرے بھائی کا بنا بھائی دیا. بنا دیا. ہوں ہوں. تو اس سے یعنی جو ایک معاشی بحران پیدا ہونا تھا معاشرے میں، وہ کنٹرول ہو گیا. صحیح. یعنی ٹھیک. بہت زیادہ افراد جو ہیں وہ لاوارث ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے، آخر ان کو چھت کی ضرورت تھی، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، ان کو پہننے کی ضرورت تھی، بہت سے انسانی مسائل ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش مندی سے حل فرما دیا. تو وہاں پہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا. صحیح. تو ایسی جو احادیث ہیں یہ کئی اور صحابہ کی فضیلت میں بھی ہمیں ملتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد جاری رہتا تو علی، یہ عمر، یہ پیغمبر میرے ہوتے بات ہیں، بالکل نبی صحیح ہوتے. ہے. ٹھیک ہے، ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. در حقیقت اس کا ایک پہلو یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، وہ صحابہ کے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنا تن من دھن اسلام کے ساری قربان لائف کر دیا، رسول اللہ کے ساتھ گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ انہوں نے بسر کیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو ان کی ایک فضیلت جسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا، سابقون الاولون، بالکل جیسے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن حتمی اور آخری بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. صحیح. ٹھیک. آگے بیان کیجیے. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ احسان ہے جو تم مجھ کو جتا رہے ہو جبکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ کہنا چونکہ فرعون احسان جتلا، پہلے وہ بتا رہا تھا نا بتا احسانات. رہا تھا، اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی مجھے تم لائے، سارا کچھ ہے اور میں رہا ہوں، لیکن اب اس کے بدلے میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم میری قوم کو غلام بنا لو، ظلم کرتے رہو. یعنی ادھر میرے ساتھ ایک فرد کے ساتھ تو بڑی تم نے نیکی کی ہے، اور دوسری طرف تم اس کے برعکس پوری قوم کو اپنا غلام بنا کر رکھو اور زنجیروں میں جکڑ کے رکھو. اچھا، یہاں پر ایک اور بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ نعمت یعنی اگر اس آیت کو آپ پڑھیں، اس سے یہ مفہوم بھی سامنے آتا ہے کہ یہ کیسا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کہ یعنی پہلے تو بچوں کو قتل کیا گیا اس بنیاد پر کہ بھئی کوئی ایک بچہ ایسا ہوگا کہ جو زوال کا باعث بنے گا، یا پھر یہ ہے کہ افرادی قوت نہ جمع ہو جائے، یعنی یہ زوال کا باعث بنے گا ایک بچہ. اب اس ڈر سے اور اس خوف سے، یعنی اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی والدہ کو کہ بھئی ان کو آپ باکس میں ڈال کے آپ ان کو دریا کے حوالے کر دیں تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تو یعنی یہ کیسا احسان نہ، یعنی فرعون اگر یہ قدم نہ اٹھاتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں رہتے، وہاں پر پرورش پاتے، وہاں پہ تربیت پاتے. تو یہ جو حکمت کا راستہ اختیار کیا گیا تو وہ بھی اسی بنیاد پر ہی تھا کہ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو بچے اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. تو یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ بھئی آپ نے فرعون سے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہی تمہارا احسان اور نیکی ہے، سینکڑوں بچوں کو قتل کروایا، پہلے تم نے یہ سارا کام قدم اٹھایا اور پھر میری جان کی حفاظت کے لیے میری والدہ نے جدائی برداشت کی اور اتنی صعوبتیں اور پریشانیاں انہوں نے برداشت کی، کتنا اہم پہلو ہے یہ تمہارے اس اقدام کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. تو یہ کیسا احسان ہے. پھر یہ کہ تم نے میری قوم کو بھی تم نے غلام بنایا اسرائیل کو. تو یہاں پر یہ بیان ہوا ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز میں مزید اس پہ اگر آپ کہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے جو آیات ہم پڑھ رہے تھے اس میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ جو کپتی والا معاملہ ہوا تھا، وہ قتل والا، وہ جان بوجھ کے نہیں تھا اور نہ اس کا رزلٹ ذہن میں یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اچھا، یہاں لیکن انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں یہ معاملہ ہوا تھا. اب یہ جو اعتراف کرنے والا معاملہ ہے خطا کا، غلطی کا، یا آپ کہہ لیں کہ اس معاملے کا، موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں، لیکن ہم عام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو خطا غلطی کو ماننے والا جو تصور ہے،
یہ اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ہمارے ہاں مرد اپنے آپ کو الٹیمیٹ ایک پاورفل شخص سمجھتا ہے کہ وہ جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے اب اس کے بعد اس میں خطا بھی ہو گئی ہے, اس میں نقصان بھی ہو گیا, لیکن وہ کھڑا رہے گا, وہ کہے گا کہ اگر میں خطا غلطی مان لوں گا تو میں مرد کس چیز کا ہوا. تو اس پہلو پہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے, اس پہ آپ بات کیجیے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیان, پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ پیغمبران خدا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ خواہش نفس سے نہیں اٹھاتے, خدا کے اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں. نفسانی خواہش ان کے پیش نظر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ اللہ کے حکم میں اور اس کی اتباع میں وہ قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بدلہ نہیں لینا, کوئی ریونج کی بات نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی جان لینی, میں نے اس کو قتل کر دینا. یہ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ایک عاجز بندے ہونے کے ناطے, ایک پیغمبر ہونے کے ناطے خدا کی بارگاہ میں, یعنی جتنا بھی انسان بڑا ہوتا ہے اتنی اس میں عاجزی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو استغفار طلب کی اور جو توبہ طلب کی, معافی طلب کی, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ یہ جو ہونے والی خطا اس کو کہہ لیجئے یا ایک فعل آپ کہہ لیجئے جو آپ سے ہوا, اب اس میں بھی واضح ہو گیا کہ بھئی میں اس فعل کا جو نتیجہ تھا وہ تو نہیں پتہ تھا ارادہ اور اختیار نہیں سے کہ یہ مر جائے گا, تو یہ تو کوئی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی. اور پھر یہ ہے کہ آپ جو بات کریں نا مردوں کی, اصل میں جس کے اندر شیطنت ہوتی ہے نا, جس کے اندر ضد ہوتی ہے, انا ہوتی ہے, وہ کبھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو وہ بھی اپنی بات پر جب اڑ جائے, ضد کر لے, تو وہ بھی پھر اب بات کو مانتا نہیں ہے, کبھی تسلیم نہیں کرتا. تو مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو, تو یہ تربیت پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت ہوتی رہے تو وہ اس میں پھر عاجزی اور انکساری بھی اس کے اندر رہتی ہے. یہ عرب کلچر میں تو نہیں تھا غالباً, کیا یہ ہمارے جو یعنی برصغیر کا کلچر ہے اس سے ہماری قوم یا نسل میں ٹرانسفر ہوا ہے یا پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے؟ جیسے ہم بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ جو ہیں عام طور پہ ہمیں جو پڑھنے کو ملتا ہے یا ہم سنتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں پہ ڈٹ جایا کرتے تھے, یا جو فیصلے ہو گئے چاہے وہ غلط بھی ہو اس پہ ڈٹے رہتے تھے. تو کیا یہ وہیں سے ٹرانسفر ہوا ہے؟ نہیں, نفس تو انسان کے ساتھ ہے نا, وہ بادشاہ ہو, وہ حکمران ہو, کوئی بھی ہو, نفس تو ہے انسان. آخر انسان انا کا پتلا تو ہے نا, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حکمرانی ہو, میرا غلبہ ہو, میری بات کو مانا جائے. تو اگر کوئی غلطی, کوئی خطا انسان سے ہوتی ہے تو اب اس میں یہ مادہ بھی ہے کہ وہ اپنی اس غلطی اور خطا کو نہیں مانتا کئی مرتبہ, اسے اپنی شان کے خلاف, اپنی عزت کے خلاف. ایک روایت سنی ہے, پتہ نہیں وہ درست ہے نہیں, آپ اس کی وضاحت کیجیے گا, کہ اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہوں اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور جمع غفیر ان کے پیچھے ہو تو وہ پھر بے شک سجدہ صاحب نہ بھی کریں تاکہ ان کی غلطی کا جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے. اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا, تو اس وجہ سے کہ امام صاحب کی اس میں کوئی فرق نہ آ جائے اور امام صاحب بغیر سجدہ صاحب کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ درست ہے, شرعی مسئلہ جو ہے ہم کتابوں میں نے پڑھا بھی ہے, اگر تو یہ درست ہے تو پھر تو یہ بھی ایک وہ ہمیں مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام خود اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. کہ آپ دیکھیے یہ عام مسئلہ تو یہی ہے کہ یہاں تک کہ اگر وضو بھی ٹوٹ جائے امام کا تو اس کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ صف سے نکل جائے مصلی سے اور وضو کر کسی دوسرے کو پیچھے جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے غلطی چھپا کر, اور ایسی غلطی کہ جو وضو توڑ دیتی ہے یا ایسا فعل کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے. تو باقی عمومی فتویٰ اور عمومی رائے تو یہی ہے, یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا نواقض وضو جس کو کہتے ہیں یا کوئی نواقض صلاۃ بھی معاملہ ہو جاتا ہے, تو یہ تو حکم ہے کہ بھی اس صورت میں, ہر صورت میں امام مصلی چھوڑ دیں. اور اگر کوئی واجبات میں سے واجب چھوٹ جائے, ایسا واجب جس کا پبلک کو پتہ بھی نہ چلے. دیکھیے یہ تو ایکسٹریم چیزیں آ گئی ہیں نا کہ اب واجب چھوٹ گیا ہے, یعنی وہ چیز جو ضروری کرنا ضروری ہے وہ چھوٹ گئی ہے, تو پھر یہ مزید میرے خیال میں جب واجبات پہ آ رہے ہیں یہ پھر ایک فقہی بحث ہو جاتی ہے. بالکل واجبات کا معاملہ ہے یہ پھر فقہ حنفی کے ساتھ ہے. یہ تو ہم جنرل گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنی خطا اور غلطی کے اوپر جو ہمارے ہاں رویہ اختیار کیا جاتا ہے. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب بہت شکریہ, قرآن کریم کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے. یہاں ابھی میں چاہوں گا کہ ایک ایسا ہمارے ہاں ایک بحث ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, خواتین کے حقوق کی خاص طور پہ, تو فیمنزم والی جتنی بھی ڈبیٹ ہے ہم اس کو خواتین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جبکہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے مردوں کا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کے بارے میں بہت زیادہ کیسز ایسے آتے ہیں جیسے ہراسگی کے کچھ معاملات ہیں, کسی کے اوپر الزام لگانے کا کوئی معاملہ ہے, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ خودکشیاں بھی ہوئی ہیں صرف انہی واقعات کی بنیاد کے اوپر. تو ہمارے ہاں یہ جو رجحان ہے کہ ایک سیگمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر کے بہت زیادہ بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات غلط ہو رہی ہے, بات ٹھیک ہو رہی ہے, کسی نہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف ایک دوسرے طبقے کو بالکل نگیٹ کر دینا اور اس کے لیے بولنا ہی نہ ہو, اگر کوئی بولے تو اس کے اوپر مختلف طرح کی باتیں کرنا, یہ جو رویہ ہے ہمارے ہاں یہ کہاں لے جائے گا ہماری قوم کو؟ دیکھیے, پہلی بات جو آپ نے کہی نا کہ مرد ہے یا عورت, اس بنیاد پر تفریق کر کے کسی معاملے کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی ایسا رویہ یا ایسا فیصلہ کہ جس میں آپ کسی صنف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر مرد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کا بھی قانون کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے. یہی معاملہ عورت کے ساتھ بھی ہے. ہمارے ہاں چونکہ جو سوسائٹی ہے وہ مرد غالب ہے ہمارے معاشرے میں, تو لہٰذا یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ تو زیادتی ہو سکتی ہے اس معاشرے میں, مرد کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی, کیونکہ مرد ظالم ہے, مرد غالب ہے, جابر ہے, مرد کا کنٹرول ہے سوسائٹی پر, گھر پر کنٹرول ہے, تو لہٰذا مرد ہی کچھ کر سکتا ہے, عورت کی طرف سے کچھ نہیں. یہ جو رویہ ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ اس کو بدلنے کی ضرورت اپنی جگہ پر تو ہے ہی, لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کو مضبوط بنائیں, اپنی عدالتوں کو بہتر کریں. یہ چیز بنیادی بات ہے. باقی میں ان بحثوں میں ہرگز نہیں جاتا کہ فیمنزم کی یا کسی کی خاص صنف کی میں تائید کروں, حمایت کروں, کسی کے خلاف بولوں. یہ اپنی اپنی انسان کی سوچ ہوتی ہے, کچھ اپنے اپنے گروہ بندیاں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ ایسا کرتے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ کی ایک ریاست ہے, وہاں پر ایک قانون ہے, عدالت ہے, ایک نظام ہے, آپ اس کے مطابق چلیں, چاہے وہ مرد کے بارے میں ہو چاہے وہ عورت. آپ انسان کی بات کریں. عام طور پہ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں یہ پاور دی جاتی ہے مرد کو, اس کو کہا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے, طاقتور ہوتا ہے, اور مرد بند مرد. تو اس طرح کے یہ جو سلوگنز ہمیں دیے جاتے ہیں یہ تو الٹیمیٹلی لڑکوں کی ایموشنز کے بھی میرا تو خیال ہے خلاف ہیں, کیونکہ ایک بندہ ہے اگر اس میں وہ پاور یا وہ اسٹرگل نہیں کر سکتا اور اس کو زبردستی اس طرح کے سلوگنز دے کے کروائی جا رہا ہے تو یہ تو پھر اس کے بھی خلاف ہے. ایسے تو پھر خواتین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے, پیغمبر بھی روتے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. حضرت یعقوب علیہ السلام, قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے, یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی فرقت میں آنسو بہائے. آنکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ روئے. تو ایسے بہت سے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں, قرآن سے اس کے حوالے موجود ہیں, احادیث میں اس کے حوالے موجود ہیں. تو یہ رویہ تو بہت ہی غیر حقیقی رویہ ہے, غیر فطری رویہ ہے. کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ رونا, نرم دل ہونا, جدائی کو محسوس کرنا, اداس ہونا, یہ انسانی جذبات اور احساسات, ایموشنز ہیں. ان کے خلاف کیسے آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اصل جو تربیت ہونی چاہیے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ضبط میں رکھتے ہیں, وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی تخلیق میں اگر کوئی فرق ہے, مثال کے طور پر عورت نرم دل ہے یا عورت ایبزورب کرنے والی ہے, مرد کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے فطرتاً, عادتاً. یہ ایک بات کسی حد تک قبول کی جاتی ہے, لیکن یہ ضرور بات ہے کہ مرد کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ بالکل اس کے اندر کوئی احساسات نہیں ہونے چاہیے, جذبات نہیں ہونے چاہیے, پھر پتہ چلے گا کہ یہ مرد ہے.
تو یہ تصور تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ فطرتاً عورت کو نرم دل بنایا ہے، اس کے اندر ابزارب کرنے کی طاقت زیادہ ہے، پھر دوسری طرف آپ نے مرد کا بیان کیا، یہ تو پھر جسٹیفیکیشن ہے نا. اسی جسٹیفیکیشن کو لے کے تو ہمارا سارے معاشرے کے مرد جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی عورت نرم دل ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، اور مرد جو ہے نا وہ سخت دل ہے، وہ مضبوط ہے. تو اس لیے جب ہم اس طرح کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ فطرت کے اندر شامل ہے، تو پھر معاشرے نے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے، اور وہ اٹھا رہا ہے. معاشرہ آپ کوئی بھی صورت بنا کر رکھ دیں، جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بات کو جس طرح چاہیں جس طرف چاہیں لے جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی معمولی سا معاملہ اور کیس ہوتا ہے، لوگ کیسے اس سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. نہیں یہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا یہ جو معاملہ جو میں نے بیان کیا ہے، اگر یہ نہ ہو تو معاشرے کا، خاندان کا نظام نہیں چلتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے سسٹم. آپ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے جہاں پر ان تصورات کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، اگر ان کا بھی وہاں پر بھی آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ ایک واضح تفریق دلچسپی کی، شعبوں کی، پیشوں کی ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ایک شعبہ ہے کہ مرد اس کا انتخاب کرتا ہے، عورت اس کا انتخاب نہیں کرتی. اکثریت عورتیں کس شعبے میں جاتی ہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا امریکہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ یورپ کو مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ مرد اور عورت میں جسمانی حوالے سے، ان کے ذوق کے حوالے سے، ان کے جذبات کے حوالے سے ایک واضح تقسیم آپ کو نظر آتی ہے. بے شک آپ اس کی مخالفت کرتے رہیں یا آپ اس کو سماج کی تربیت کے ماتحت کر دیں، کچھ کہہ دیں آپ، لیکن بہرحال یہ صدیوں سے ایک تفریق تو ہمیں نظر آتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی معاشرے میں ابھی مرد غالب ہے یا عورت؟ دیکھیے جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہاں پر جس انداز سے تربیت کی جاتی ہے اس میں مرد ہی غالب نظر آتا ہے، اور وہ اس کا جو غلبہ ہے وہ لاقانونیت کی وجہ سے، عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، اداروں کے کمزور ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، پھر وہ جو مرد کا اختیار و غلبہ ہے وہ ظلم اور جبر اور زیادتی تک پہنچ جاتا ہے. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی بات سے ہی اس کا لنک میں جوڑوں گا. آپ کہہ رہے تھے کہ قانون کی گرفت جو ہے نا وہ کمزور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے وہ خواتین کی حمایت میں ہے کہ وہ کڑا ڈال دیا جائے گا، اتنی قید ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہو جائیں گی. ہراسمنٹ کے لاز ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں شیلٹر ہومز جو ہیں نا وہ خواتین کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. سارے قوانین تو عورتوں کی حمایت میں بنائے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون کی گرفت ہے وہ کمزور ہے، اس لیے مرد جو ہے نا وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے قوانین ایک جنس کے لیے ہیں، ایک صنف کے لیے ہیں، دوسری طرف ہم اسی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قانون سازی کرنا اور قانون کا اطلاق اور امپلیمنٹیشن کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. قانون ہمارے ہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں گے نا معاشرے کے حوالے سے، آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو چائلڈ لیبر یہ خلاف قانون ہے نا، اس کے آپ دیکھیے کہاں پر آپ کو اس کا نفاذ نظر آتا ہے معاشرے میں. آج بھی ورک شاپوں پہ، ہوٹلوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو قانون سازی ایک بڑی مختلف چیز ہے، اور اس قانون کا اطلاق کرنا. اچھا، اس سے بھی پہلے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو تیار کرنا ہوتا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. دنیا میں جب آپ جاتے ہیں نا، آپ کو نظر آتا ہے کہ قانون وہاں پر نافذ ہے، اور قانون چلتا پھرتا آپ کو وہاں پر سڑکوں پر نظر آتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. لوگ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو قانون کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کی بہت کمی ہے. قانون وضع کرنا، قانون کا نفاذ اور اطلاق، یہ فرق ہوتا ہے نا اس میں. جی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ حکومت کوئی آتی ہے، نئی حکومت جب بنتی ہے وہ بڑا شور شرابہ ہوتا ہے اور بڑا آپ کو قانون جذبہ نظر آئے گا. قانون سازی ہو رہی ہے، جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ گھریلو تشدد پر قانون سازی ہوئی. بالکل. اچھا، اسی طریقے سے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہیلمٹ پہننا موٹر سائیکل والوں کے لیے ایک حکومت آئے گی، شروع میں 2-4 مہینے 6 مہینے بہت شور شرابہ ہوگا، بڑے جرمانے ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہے، ایک تو ہے قانون سازی کافی نہیں ہے، پھر اس کا اطلاق بھی ہونا چاہیے. اچھا، پھر اس نفاذ سے پہلے نفوذ ہونا چاہیے. یعنی آپ سوسائٹی کو تیار کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ راتوں رات آپ قانون بنائیں اور آپ نافذ کرتے ہیں.
اور صبح پتہ چلے جی اب یہ قانون آ گیا ہے، آپ اس پر لوگوں کو موقع دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں مہلت پہلے، دیتے ہیں، مدت دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جس بات کو بیان کر رہے تھے، آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، وہ لڑکا لڑکی جو ہے ان کو نکاح فارم کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس کے شکوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ پھر جب زندگی شروع کرتے ہیں تو پھر کچھ مہینوں سالوں کے بعد پھر ان کے جھگڑے کھل کر سامنے آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے نکاح فارم میں کیا لکھ کر دیا کمٹمنٹ ہوا کیا ہے، کی ہے، کیا کی ہوئی ہے۔ تو ہماری تو یہ صورتحال ہے، تو لہٰذا یہ کافی نہیں ہے کہ قانون سازی کی بات کریں تو اتنا اچھا قانون پاکستان میں موجود ہے۔ جیسے لیبر جو بچوں چائلڈ لیبر کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی کتنا سخت قانون ہے اس کے خلاف پاکستان میں، لیکن ہوٹلوں پہ ورک شاپوں ہر پہ جگہ آج پہ بھی آپ کو بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی یہ بلال، جو ایک بات آپ جس سے قانون سازی کی بات ہوئی ہے، آپ دیکھیں لڑکی کو اگر ہراساں کیا جائے تو کس طرح کا واویلا مچتا ہے، شور مچتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر لڑکے کو ہراساں کیا جائے تو ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ واقعی میں ریالٹی ہے سوسائٹی کی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آئی تھی، تو اس پہ بڑا مذاق بنایا گیا تھا اس لڑکے کا۔ تو اصل سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکوں کو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، ان پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لڑکوں کے حقوق کو نظر انداز کیوں کر دیا جاتا ہے۔ اس کی جو جڑیں ہیں وہ آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے، مطلب ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ عورت گھر سنبھالتی ہے، مرد جو ہے وہ گھر چلاتا ہے باہر کام وغیرہ کر کے، تو مرد کو شروع سے ہی، یعنی ایک اسلامک کنسیپٹ بھی یہی دیا جاتا ہے کہ عورت بچوں کو پالتی ہے، گھروں کو چلاتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو مرد کو سپیریئر بنایا جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے مرد کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، مرد تو مرد ہے، مرد نے برداشت کرنا ہے، عورت کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے گا تو وہ بہت بڑا واویلا مچائے گی، عورت کہیں بازار میں بھی ہے تو وہاں پہ شور مچا کے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں، اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سوسائٹی نے ہمیں دی ہیں، اسلام کی طرف سے اس طرح کے ہمیں کوئی چیزیں ملتی ہیں؟ پہلے تو آپ اپنے سوال پر رہے نا، جی کیونکہ اس سوال کے بعد اب آپ نے جو تقریر کی ہے، وضاحت آگے، اس میں پھر بہت سے اور سوالات آپ نے اٹھا دیے نا۔ پہلے تو صرف اپنے پہلے سوال پر آپ قائم رہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے، وہ آپ اپنے سماج میں ڈھونڈیں نا، کہ آپ اپنے بچے کی، نوجوان کی یا مرد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، وہ گھر میں تربیت کیسے ہو رہی ہے، وہ مسجد میں کیسے تربیت ہو رہی ہے، آپ جو مذہب پڑھا رہے ہیں اپنے نوجوان کو، اپنے مرد کو، وہ مذہب آپ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ مد نظر رکھیں نا۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ ایک مرد ہونے کے ناطے اس بات کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی کہ جو میل ہے، ہم اس مذکر کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، یعنی مذہبی بنیادوں پر ہی آپ دیکھ لیجئے نا، کہ آپ کسی کے معاملے کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی وین گارڈ کا جو لفظ انگلش میں استعمال کیا، خدائی فوجدار ہیں ہم، کہ ہم نے معاشرے میں اگر کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور فتنہ برپا کر دیں اور ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ جب آپ اس انداز سے تربیت معاشرے کی کرتے ہیں نا، آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی ہے، کہاں تک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کے اپنے وجود کی ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو مومن مرد ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد عورتوں سے فرمایا کہ اب جو مومن عورتیں ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ اب قرآن مجید تو جب یہ تعلیم دیتا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھیں تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھتا نا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم سماجی تربیت کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم مذہبی تربیت اپنے لوگوں کی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دبئی میں چلے جائیے، اسلامی ملک ہے نا آپ کے پاس، ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، نہیں لباس کی طرف نہیں دیکھتا، چہرے کی طرف، ہر کسی کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے اور بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں جب آتے ہیں تو آپ کو بالکل ایک عجیب سا کلچر یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے ریاستی سطح پر، سماجی سطح پر، مذہبی سطح پر درست کرنی ہے نا، تو پھر آپ کو وہ ایک نارمل معاشرہ آپ کو نظر آئے گا جو آپ سوچتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے گا آج کون سی حدیث بیان کریں گے؟
مسند امام احمد کی یہ حدیث بہت اہم ہے، خاص طور پر ہماری اجتماعی زندگی اور ہماری جو دفتری زندگی ہے اس حوالے سے۔ فرمایا جو شخص کسی ماتحت پر ظلم کرے، یعنی جو اس کا ماتحت ہے، سب آرڈینیٹ ہے، یا اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے پر مجبور کرے، ڈیوٹی ٹائم 10 گھنٹے 12 گھنٹے لیکن اس سے زیادہ ٹائم لینا اور تنخواہ اتنی دینا، تو فرمایا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا، یعنی میں اس کا مخالف ہوں گا کہ جو شخص اپنے محتاط پر ظلم کرتا ہے یا اس کی ہمت اور استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔